بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے اور حرم کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتزم کی چوکھٹ پکڑ کر اعلان فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور جبیر بن مطعم سمیت قریش کے تمام سرداروں کو امان مل چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ باب بنو شیبہ سے ایک خاتون اپنے کم سن بچوں کے ساتھ حرم پاک میں داخل ہوتی ہیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے استدعا کرتی ہیں۔ آج عام معافی کا دن ہے اور یہ خاتون آج صبح اسلام قبول کر چکی ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عزت و احترام کے ساتھ قریش کی اس معزز خاتون کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہو ام حکیم، کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ لب اقدس سے خلوص کے پھول فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی جانب شفقت سے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ان بچوں کا باپ کہاں ہے؟ ام حکیم نہایت شرمندگی کے ساتھ زمین کی طرف نظریں جھکائے لرزتی آواز میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو یمن کی جانب بھاگ گیا ہے۔ دراصل ان کا شوہر اس 9 مجرمین میں شامل تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جبر و استبداد، ظلم و وحشت کی تمام حدود پار کر لی تھی، اور انہیں گھناؤنے جرائم کی طویل فہرست کی بنا پر ان کے قتل کی اجازت دے دی گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میرے شوہر کو بھی امان مل سکتی ہے؟ ام حکیم کی اس درخواست پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کے منتظر تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مسلم خاتون کی التجا سنی، معصوم بچوں کی جانب شفقت و محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دل آویز تبسم سے منور ہوا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کا دریا جوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو سامنے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا بھری نظروں میں امید و یاس کے سائے تھے۔ معصوم بچے اپنے مستقبل سے بے خبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ایک بار پھر فضا پاکیزہ الفاظ کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ ارشاد ہوا، اے ام حکیم، ہم نے تمہارے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کو بھی امان دی۔ اللہ اکبر! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کا وہ بیٹا جو باپ سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، آج رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت امان پا گیا۔ دوستو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریش کے نامور خاندان بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ یہ ابو جہل کے حقیقی بھائی حارث بن ہشام کی بیٹی اور اکرمہ ابو جہل کی بیوی تھی۔ یوں ابو جہل سے بھتیجی اور بہو کا رشتہ تھا۔ ان کی والدہ فاطمہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس طرح ان کی بھانجی ہوئی۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام لائی اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ قریش کے تمام سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی۔ ضدی، متکبر اور انتقام کے مارے اکرمہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو جدہ کے ساحل سے کشتی میں سوار ہو کر یمن کی جانب بھاگ نکلا۔ اس کی کشتی سمندر کا پرسکون سینہ چیرتی ہوئی اپنے سفر پر رواں دواں تھی کہ اچانک سمندری طوفان کی زد میں آ کر ہچکولے کھانے لگی۔ جب بے پناہ کوششوں کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ملاحوں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ممکن نہیں۔ انہوں نے مسافروں سے کہا کہ اب صرف اللہ ہی اسے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، لہٰذا سب اللہ کی تسبیح پڑھو اور اس سے مدد طلب کرو۔ اکرمہ سمیت تمام مسافر اس ناگہانی سمندری آفت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ سمندر کی بے رحم بپھری موجوں میں پھنس کر کشتی کٹی پتنگ کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی، گویا ملک الموت چند لمحات کی دوری پر تھا۔ کفار مکہ کا بہادر ترین کمانڈر غزوہ احد میں خالد بن ولید کے ساتھ مل کر ہاری بازی پلٹ دینے والا خونخوار جنگجو اور دہشت کی علامت اکرمہ سمندر کی بے تاب لہروں سے دہشت زدہ ہو کر کشتی کے کونے میں دبکا ایک اللہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں۔ اے اللہ، اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ دوستو، اللہ کو اس شخص سے اپنے دین کا کام لینا تھا، چنانچہ حکم الہی ہوا اور ایک بڑی لہر نے کشتی کو طوفانی بھنور سے باہر نکال پھینکا، جہاں پرسکون سمندر ان کا منتظر تھا۔ دوستو، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان کا پروانہ مل چکا تھا، چنانچہ وہ شوہر کو لانے کے لیے فوری طور پر یمن روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اکرمہ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع پہلے ہی روشن فرما دی تھی۔ جب اہلیہ نے امان کی خوشخبری سنائی تو بے اختیار زبان سے نکلا، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیں گے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کفار مکہ کا یہ جنگجو سردار جب خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا یا راکب المہاجر، یعنی پردیسی سوار، خوش آمدید۔ یوں اکرمہ نے مشرف اسلام ہو کر نہ صرف اپنے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کیا بلکہ آگے چل کر غزوات میں نہایت شجاعت، بہادری اور پامردی سے کفار کا مقابلہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی تھی۔ شام اور روم کے جنگی محاذوں پر دونوں میاں بیوی مصروف جہاد رہے۔ شام میں دریائے یرموک کے کنارے رومیوں کی بڑی فوج کے خلاف لڑا جانے والا خون ریز معرکہ اپنے عروج پر تھا۔ غازیان اسلام شیروں کی مانند رومیوں کے صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر رہے تھے۔ مجاہدین کا شوق شہادت آخری حد کو چھو رہا تھا، اور پھر جلد ہی وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب رومی فوج اپنے 1,30,000 فوجیوں کی بکھری لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ سرزمین یرموک کے اس میدان جنگ میں 3 مجاہد شدید زخمی حالت میں ایک دوسرے کے قریب پڑے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بن ابو جہل، دوسرے حارث بن حشام اور تیسرے ایاز بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان زخمیوں کی طبی امداد کا کام شروع ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے پانی کا پیالہ ان کی طرف بڑھایا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا۔ پیالہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف بڑھا تو انہوں نے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے انہیں پلاؤ۔ پیالہ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھایا گیا تو انہوں نے اشارہ کیا، نہیں، پہلے اکرمہ کو پلاؤ۔
پانی پلانے والا اکرمہ کی جانب بڑھا تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ پھر وہ حارث کی طرف پلٹا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جلدی سے پانی کا پیالہ لے کر وہ ایاس کی جانب بڑھا، لیکن وہ بھی جنت جا چکے تھے۔ دوستو، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک نہیں اجنادین کے معرکے میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت پائی، تاہم بیشتر نے ان کی شہادت کا واقعہ جنگ یرموک ہی کے ذیل میں تحریر کیا ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ اسی محبت کی بنا پر وہ انہیں معافی دلوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر شوہر کی تلاش میں یمن تک جا پہنچی اور انہیں ساتھ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بچنے سے بچا لیا۔ دوستو، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد دیار غیر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے عدت کے دن شام ہی میں گزارے۔ بعد ازاں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رشتے کے پیغامات بھجوائے، تاہم انہوں نے اپنے لیے بلند پایا صحابی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، جو کہ سابقون الاولون میں سے تھے اور کئی غزوات میں داد شجاعت پا چکے تھے۔ دمشق کے قریب ایک بستی مرجل سفر میں 400 درہم مہر کے عوض نکاح ہوا۔ یہاں ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا۔ رسم عروسی کی ادائیگی کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہ جانے کس وقت رومی فوج حملہ کر دے، چنانچہ ابھی تھوڑا توقف کر لے۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ ہونے والے معرکے میں مجھے ضرور شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایک پل کے قریب خیمہ نصب کیا گیا، جو اب قنطرہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دن ابھی لوگ دعوت ولیمہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی فوج نے اس جگہ حملہ کر دیا اور اس لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عروسی لباس میں تھی، لیکن بپری شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی۔ اسی وقت خیمے میں کوئی تلوار یا نیزہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے چاروں جانب دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو خیمے کی نوکیلی چوب اکھاڑ کر میدان میں نکل کر کھڑی ہو گئی، اور پھر دمشق کے نیلے آسمان سے آگ برساتے سورج نے یہ محیر العقول منظر دیکھا کہ ایک دن کی دلہن نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شجاعت اور بہادری کا ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے 7 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ دوستو، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ زندگی، وفات، تدفین اور اوراد سے متعلق مستند معلومات دستیاب نہیں۔ ناظرین، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز تذکرے میں یہ درس پنہا ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کو جہنم کی آگ، اپنے خاندان کو تباہی اور اپنا سہاگ بچانے کے لیے سخت سے سخت حالات کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے، یہاں تک کہ بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھی شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں اثر انجام دے سکتی ہے۔ گہوارے سے اللہ تک جو آزادی، تحفظ، عزت و احترام اور حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کیا دنیا کے کسی اور مذہب میں ان کی جھلک بھی نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔